اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ایک ایسا گھرانہ ہے جن کا نام سنتے ہی ہر وہ آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے جن سے انہیں محبت ہو۔ اہل بیت کے لیے محبت کرنا، آنسو بہانا خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں اپنے گھر میں چھوٹے سے ننھے سے امام علی اصغر تک کی پرواہ نہیں کی، وہ بھی راہ خدا میں دے دیا۔ اتنا بڑا جگرا، اتنی بڑی ہمت کبھی کسی میں نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے گھروں میں کوئی ایک چلا جائے نا تو ہم عورتوں کی بری حالت ہوتی ہے، ہم درد سے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو سلام ہے، اس بی بی کی وفا کو سلام ہے، اس بی بی کے صبر کو سلام ہے، اس بی بی کے ہمت کو، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں تک کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ سلام ہے زینب سلام اللہ علیہا کو۔ حضرت امام حسین کا لشکر جب کربلا جا رہا تھا تو راستے میں، نام یاد رکھیے گا، حر بن یزید، راستے میں حر بن یزید نے انہیں روکا، ایک مقام پر روکا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ پھر بڑھا، پھر روکا، پھر بڑھا، پھر روکا، پھر بڑھا، اور تیسری جگہ پر جب حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو آواز آئی کہ کرب و بلا، تو حضرت امام حسین نے کہا کہ بس یہیں پر رک جاؤ، یہیں پر قیام کریں گے۔ حر بن یزید نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں یزید کی تو آپ کے لیے آسان ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بیعت کی، اور کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ اور کچھ نہیں۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں امام حسین کے پیچھے پڑھی، ظہر، عصر اور مغرب۔ حضرت امام حسین نے کہا تم تو ہمارے برابر پہ کھڑے ہونے لڑنے آئے تھے۔ اس نے کہا کہ جنگ تلواروں کی ہے، اور یہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تلواروں سے ہوگی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ قابل قدر اور قابل ادب ہے۔ نماز پڑھی، پھر حر بن یزید نے خط لکھا ضیاء کو، خط لکھا کہ نہیں، حضرت امام حسین کسی بھی طرح بیعت پر نہیں آ رہے۔ ضیاء نے اور شمر نے آگے سے خط لکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، پانی بند کر دو، کیا ہوگا، خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ حر بن یزید نے پھر سے خط کا جواب دیا کہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا اہل بیت پر اس طرح سے پانی بند کرنا اور چھوٹے بچوں معصوم پر اس طرح سے ظلم کرنا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حر بن یزید کے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے 10,000 لوگوں کے ساتھ ضیاء کو بھیجا۔ جب اس 20 کو وہاں پر بھیجا گیا، اس نے وہاں پر آ کر اعلان کیا کہ جو بھی حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کو رے کا علاقہ دیا جائے گا۔ تب اس وقت میں اس علاقے کو بہت سرسبز اور شاداب تھا، اور اس علاقے کی حکومت گورنلی ایسی چیز ہے جو اہل بیت کے خلاف بھی کر دیتی ہے، تو وہ وہاں پر اس کی حکومت ہوگی، اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ یزید جو تخت پر بیٹھ کر بھی ہارا، اور حسین ابن علی جو شہید ہو کر بھی جیت گئے، وہ لوگ حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ آخرکار 7 محرم وہاں پر حضرت امام حسین نے قیام کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا حسین آقا، آپ کو کتنے لوگوں نے منع کیا، مانا کہ آپ حق پر ہیں لیکن پھر بھی لوگوں نے آپ کو منع کیا تو آپ کیوں نہیں ہوئے؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ بہن، میرے خواب میں نانا جان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین بیٹا، اگر آج یہ یزید جیت گیا، ساری زندگی شراب، جوا اور ناچ گانا، ان چیزوں کی اہمیت ہو جائے گی، دین و اسلام، نماز، قرآن ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، تو میں اپنے نانا کا دین بچانے آیا ہوں۔ حضرت زینب نے یہ سنا اور وہ خاموش ہو گئی۔ جب 7 محرم آئی تو انہوں نے، یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، 3 دن سے پیاس سے گلا خشک، چھوٹے معصوم بچے دودھ اور پانی کے لیے ترستے۔ حضرت امام حسین نے اپنا لگتے جگر، حضرت علی اکبر نے اذان دی، سب نے نماز پڑھی۔ یزید بن
ابن حر نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ لی تو ہر چیز ہو گئی. جب ان پر پانی بند کر دیا گیا، 3 دن سے خشک گلے تھے. حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام علی اکبر جنگ میں گئے، میدان میں شہید ہوئے. ان کے سینے پر برچھی لگی جو حضرت امام حسین نے خود نکالی. پھر امام قاسم نے کہا کہ میں جاؤں گا. امام قاسم جانے لگے تو حضرت امام حسین نے روک لیا کہ نہیں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. تو حضرت امام قاسم نے اپنے گلے سے ایک تعویذ اتار کر اپنے چچا جان کو دیا اور کہا کہ یہ کھولیں اور اس کو پڑھیں. میرے بابا جان نے کہا تھا کہ جب کبھی کوئی کڑا وقت آ جائے تو یہ حسین کو دے دینا. تو وہ اصل میں کوئی تعویذ نہیں تھا، وہ ایک خط تھا حضرت امام قاسم کا کہ بیٹا قاسم، جب کبھی حسین اکیلا پڑ جائے، اس پر کڑا وقت آئے تو اس کے ساتھ اس کے آگے چلنا. تو حضرت امام حسین یہ خط پڑھ کر بہت روئے اور رو کر امام قاسم کو جنگ کرنے کی اجازت دی. کہتے ہیں کہ امام قاسم مظلوم تھے، ان پر ظلم ہوا. وہ ایک دفعہ گئے تو 19 لوگوں کو ان کے قتل کیا، ایک دفعہ گئے تو ان کے درجنوں لوگوں کو قتل کیا. تو آگے واپس لوٹ کر کہتے چچا جان، اگر چند بوند پانی کی مل جاتی تو میں ایک ایک یزیدی کو مار گراتا. پھر شمر نے کہا کہ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو یہ علی کا پوتا ہے، قابو نہیں آئے گا، کٹھے وار کرو. تو ان ظالموں نے جب مل کے وار کیا تو حضرت امام قاسم شہید ہو گئے. تو حضرت زینب اسلام اللہ علیہ نے جب پردے کے پیچھے سے دیکھا تو کہا، حسین، میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جاؤ اور جا کر اٹھا لاؤ. حضرت امام قاسم کو امام حسین اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے. مولے عباس سے جا کے بچے اور بیویوں نے کہا کہ اب پیاس برداشت نہیں ہوتی. جب وہ پانی لینے آئے، 10 محرم کا دن چڑھا جب فجر کے بعد شہادتیں شروع ہو گئی. امام غازی عباس پانی لینے گئے. کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضرت غازی عباس کو کوئی روک سکے. حضرت غازی عباس نے پانی بھر لیا، مشک بھر لی تو ان کا ایک بازو قلم کر دیا گیا. پھر ان کا دوسرا بازو شہید کیا گیا، اور جب انہوں نے مشک کو اپنے دانتوں سے دبوچا پکڑا تو ان کی گردن کو بھی کاٹ دیا گیا اور ان کو شہادت دے دی گئی. تو جب غازی عباس کو اٹھایا تو اللہ پاک سے امام حسین نے کہا کہ یا اللہ، اب تیرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرا حسین کمزور پڑ گیا. جب شام ہوئی، جب ظہر کو ٹائم پہنچا، بی بی زینب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ زینب، تمہارے حوالے ہیں یہ بچے، اور سب تم بڑی ہو، یہ سب چھوٹے ہیں، تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں ان کو، اور خدا کے حوالے خود کو کر رہا ہوں. تو حضرت امام حسین جانتے تھے کہ اب جو جنگ ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا. ان سب کو امام حضرت زینب کے سپرد کیا امام حسین نے، اور خود کو خدا کی سپرد کر کے مولا علی کا امامہ باندھا اور تلوار پکڑی. حضرت امام علی اکبر کی مشابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی. حضرت امام حسین کا کبھی دل کرتا اپنے نانا کا دیدار کرنے کو تو وہ حضرت امام علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. تو امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، اور جب ظالموں کو مارا، ظاہر بات ہے 72 کہاں 72 اور کہاں 22,000، امام حسین نے ان کے کافی لوگوں کو مار ڈالا. اور آخر میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ علی کا بیٹا ہے، ایسے قابو نہیں آئے گا، مل کر وار کرو. تیروں کی بارش ہوئی، امام حسین زخمی ہوئے، خون سے جسم آلودہ ہو گیا، کپڑے پھٹ گئے. عصر کی نماز کا وقت ہوا. یہ وقت بھی امام حسین نے ایک دن مانگا تھا، ایک دن مانگا تھا امام حسین نے. جب وہ دن یزید جس کو کہا جاتا ہے اس طرح سے بنا کہ جب امام حسین کو شہید کرنے کے لیے کہا گیا 9 محرم کو، تو انہوں نے کہا بس مجھے ایک رات کا موقع دے دو، میں ایک رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو امام حسین نے عبادت کا جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی موقع نہیں ملے گا، ایک موقع تو سب دیتے ہیں. تو پھر بن یزید نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اتنے ظالم نہ بنو، انہیں ایک رات کا موقع دو.
تو جب موقع دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم واقعی حسین سے جنگ کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں ہم حسین سے جنگ کریں گے۔ اس نے کہا نواسۂ رسول سے جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نواسۂ رسول سے جنگ کریں گے، ہمیں بادشاہت ملے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں دنیا کی بادشاہت میں قبول ہو، میں جنت لوں گا۔ وہ امام حسین کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور بن یزید امام حسین سے پہلے شہید ہوئے، انہوں نے امام حسین سے پہلے شہادت دی، اور اسی لیے آج حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں وہ۔ انہوں نے امام حسین سے پہلے شہادت پائی، اور آج وہ جنت میں امام حسین کے ساتھ چلے گئے۔ تو امام گھوڑے سے اترے اور سجدہ خدا کرنے لگے۔ تو جب ان کے گلے پر تلوار چلانے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب سے ایک بات کر لینے دو۔ خدا سے پوچھا کہ یا اللہ تو حسین پر راضی ہے؟ یا اللہ تو حسین پر اب راضی ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ حسین پر خدا اس کا راضی ہے۔ انہوں نے اپنا سر قلم کروا کر وعدہ وفا کیا۔ حسین نے کربلا میں اپنا سر دے کر اپنے نانا سے کیا وعدہ نبھایا، اور حسین ابن علی کا سر مبارک جب لے کر جایا گیا تو یزید ان کے لبوں پر چھڑیاں مارتا تھا۔ تو ایک صحابہ نے کہا باز آ، میں گستاخ باز آ۔ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت امام علی اصغر جو معصوم تھے، ان کو تو ویسے ہی لے کر امام حسین میدان میں نکلے تو ان کے گلے میں تیر لگا، اور تیر ان کے گلے کے آر پار ہو گیا۔ تو امام حسین نے ان کا خون مبارک آسمان کی طرف اچھال کر کہا کہ یا اللہ حسین نے تو 6 ماہ کا بھی نہیں رکھا، وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیا۔ جب امام علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، ان کے جسم مبارک کو اٹھایا، تو امام حسن نے کہا کاش یہاں پر آج ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہوتے تو میں کہتا کہ دیکھیں آپ نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے لگے تھے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تمام قربان کر دیے، راہ خدا میں دے دیے۔ امام حسین نے اپنا پورا گھرانہ، اہل بیت نے اپنا پورا گھر راہ خدا میں دیا۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ان سے محبت کرنے کی، ان کی یاد میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ پاک سب کے گناہ معاف فرمائے۔ 10 محرم کو اللہ پاک ہم سب کو ان کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے صدقے سے یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔